الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، میزبان کا مہمان کے ساتھ، تاجر کا گاہک کے ساتھ، ملازم کا افسر کے ساتھ اور ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا کوئی دشوار کام نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دینا آسان ترین ہے، جن سے گاہے یعنی کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہو، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں ہر وقت کا ساتھ ہے، چاہے وہ خلوت کا ہو چاہے جلوت کا ہو، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں ہو، صبح و شام اور شب و روز۔ اس ہمہ وقتی رفاقت میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، رنج و غم کی ساعتیں بھی آتی ہیں، اور غصہ اور ناراضگی کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اس لیے انسان دوسروں کے ساتھ تو مصنوعی یعنی بناوٹی خوش اخلاقی برت کر کام چلا سکتا ہے اور دو چہروں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، ایک اس کا مصنوعی بناوٹی چہرہ جس میں نرمی ہے، خوش اخلاقی ہے، شرافت ہے، اظہار محبت ہے، وہ باہر کی دنیا میں اسی چہرے سے اپنا تعارف اور اپنی پہچان کرائے۔ دوسرا چہرہ اس کا حقیقی چہرہ ہوتا ہے جس میں بد اخلاقی، سخت کلامی، غیظ و غضب اور درستی و تندخوئی۔ لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق چونکہ ہر سرد و گرم میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں بناوٹی اخلاق کے ذریعے اپنی بد اخلاقی کو چھپا یا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص اس کو قرار دیا جس کے اخلاق اچھے ہوں، پھر فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کا رویہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور یہ کہ تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا۔ فرمایا حضور خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین، علوم نبوت کی اشاعت اور مختلف قبائل کی دلداری کے مقصد سے خصوصی طور پر 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی تھی، چنانچہ بحیثیت مجموعی 11 پاک بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جویریہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ازواج کی کثرت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ ہمیشہ اعلیٰ درجے کا سلوک رہا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم فرمایا، وعاشروہن بالمعروف، یعنی بیویوں کے ساتھ بہتر طریقے پر زندگی گزارو۔ یہ ایک جامع تعبیر ہے جس میں خوش اخلاقی بھی شامل، مروت اور پاس و لحاظ کی تمام صورتیں داخل ہیں، اور حیات طیبہ بیویوں کے ساتھ اس میں ساری طرز زندگی کی عملی شکل پیش کرتی ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے اور اس سے محبت کا اظہار ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے یا اس سے محبت کا اظہار کیا جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن خاص کر اگر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے تو یہ اس کے لیے سب سے قیمتی سوغات ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کی محنت وصول ہو گئی،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے تعریفی کلمات بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جیسے تمام کھانوں میں سریت یہ عمدہ ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ تمام عورتوں میں بہترین عورت۔ ان فضل عائشہ علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر خیر فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے انہی پر سب سے زیادہ رشک آتا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بار بار تذکرہ فرماتے، بکرا ذبح کرتے تو خود سے اس کے ٹکڑے کرتے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار غلبہ رشک میں عرض کیا کہ گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی اور عورت ہی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا کانت وکان لی منہا ولد، یعنی وہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی اور انہی سے مجھے اولاد حاصل ہوئی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو جب لوگوں نے انکار کیا اس وقت وہ ایمان لائے، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، مجھے سچا جانا، جب لوگوں نے مجھے محروم کرنا چاہا اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری غمگساری کی اور اللہ نے ان کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اکثر جب کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو اپنی پہلی بیوی کی خدمات، اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے اس بات کا سبق دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نئے رشتے کی وجہ سے پرانے رشتے کو فراموش کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے اپنی محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے اور اس میں تکلف سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ کو ان کی محبت عطا فرمائی گئی، انی رزقت حبہا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ دیکھیے اللؤلؤ والمرجان حدیث نمبر 1524 کے اندر سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان اپنی محبت، اپنے بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے۔ پھر آپ اپنے سلوک کے ذریعے بھی محبت کا احساس دلاتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی کم سن زوجہ مطہرہ کو پیار سے یا عائشہ یا عائشہ کہتے تھے۔ کتنا اچھا جملہ۔ اظہار محبت کی ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ جان لینے کے باوجود کہ جنت میں بھی تم میری بیوی رہو گی، مجھے موت کی پرواہ نہیں رہی۔ ما ابالی بالموت بعد ان عرفت انک زوجتی بالجنہ۔ اور کیجئے کہ محبت کے اس بول میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر شاد کام کی کہ اس میں جنت میں رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کی مجھ سے کیسی محبت ہے، یعنی آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یعنی آپ مجھ سے کس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میری محبت آپ کے لیے رسی کی گرہ کی طرح ہے، یعنی گرہ جیسی مضبوط ہوتی ہے اور کھولے نہیں کھلتی، اسی طرح تم سے میری محبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا، اصرار کیا، یہ گرہ کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی تھی ویسی ہے۔
یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا بلکہ امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو بھی خرچ کرو گے اس پر اجر پاؤ گے، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس میں بھی اجر ہے۔ انک لن تنفقه نفقة الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك۔ اس میں یوں تو انفاق کی ترغیب دینا مقصود، لیکن ایک لطیف اشارہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت کا بھی ہے کہ شوہر اپنے ہاتھوں سے بیوی کو لقمہ کھلائے۔ یہ لقمہ محبت پیٹ ہی کی نہیں، دل کی بھی غذا بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم آئندہ نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔